अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, एज़ यूजुअल मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ये सोसाइटी जो है वो बहुत एडवांस है। यहाँ पे हर शख्स जो है वो फ्री है, लेकिन कानून की हद में रह के। लेकिन हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, वहाँ पे कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। हर शख्स जो है वो मदर पिदर आज़ाद है। क्यों? कि कानून की अमलदारी नहीं है। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, कोई भी मीडिया उठा के देख लें, आपको आप जो चाहें आपको मिल जाएगा। जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई लड़की चाहिए, आपको मुयस्सर आ जाएगी। यहाँ तक कि बाकायदा पेड सर्विसेज वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जिनको आप थ्रू वीडियो कॉल करें, आप पे करें और उनके साथ जो कुछ करना चाहें आप कर लें। तो नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो बनाने ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि हमारे मुल्क में जब ऐसी हरकत होती हैं और इस किस्म के इंकशाफात होते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। हम जिस मुल्क में हम बसते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, लेकिन उनके भी कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं और कानून की अमलदारी है। लेकिन हमारे मुल्क में कानून की कोई अमलदारी नहीं है। इवन जो कानून के रखवाले हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब कैसे? अब वाकया कुछ यूं है कि पाकिस्तान का एक शहर है गुजरावाला। अब गुजरावाला में एक खातून जिसका नाम है उज़्मा। अब ये खातून बैक वक्त 4 हस्बैंड के 10 हस्बैंड्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। 10 हस्बैंड के साथ बैक वक्त। अब यकीन नहीं आता कि एक पाकिस्तानी लड़की क्या ऐसा कर सकती है? एक वक्त में 10 खावंद को भुगता सकती है? क्या उसमें इतनी अहलियत है, उसमें इतनी इस्तेदाद है, इतनी एनर्जी उसमें मौजूद है? लेकिन ये हकीकत है, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि एक खातून उस्मा बीबी जिसका ताल्लुक गुजरावाला से है, उसने 10 शादियां की हुई हैं और 10 हस्बैंड बैक वक्त वो भुगता रही है। और पता ये चला है कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो घर वाले हैं, वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ जुड़े हुए हैं और इस घिनौने फेल में उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो कानून के रखवाले हैं वो भी इसमें
ملوث ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس لڑکی نے اپنے پیرنٹس کی مدد سے 10 بندوں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اور یہ شادی کرنے کے بعد چند دنوں اس کے پاس رہتی ہے اور اس کے بعد اس سے جھگڑا کرتی ہے اور وہاں سے لوٹ گھسوٹ کر کے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے سب کے ساتھ یہی حرکتیں اس نے کی، لیکن کسی بھی ہسبینڈ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے اور بھی ہسبینڈز ہیں۔ لیکن جو آخر میں یہ شادی کرتی ہے اپنے 10ویں خاوند کے ساتھ، اس کو کچھ شائبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص اس کا نام ہے ثناء اللہ، وہ تھانے میں جا کے کمپلینٹ کرتا ہے۔ جب وہ تھانے میں کمپلینٹ کرتا ہے تو اس لڑکی جس کا نام عظمیٰ ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، اور اس کے گھر والے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اس اپنی بچی کے ساتھ مل کے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس کے آخری خاوند کو جلا دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ جھلس جاتا ہے، ابھی تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ملک پاکستان میں، جو کہ اسلامی ملک ہے، یہ وہاں پہ عورتیں یہ حرکات کر رہی ہیں، پیڈ سروسز کھولی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر رشتہ دار، پیرنٹس انوالو ہیں۔ ناظرین، جب میں کینیڈا میں رہ کے یہ سوچتا ہوں تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لڑکی جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے، نازیبا حرکات کرتی ہے، اور اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ انوالو ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ 18 سال کے بعد لڑکی آزاد ہے، اور لڑکی اپنی ذمہ داری پہ جو کچھ بھی کرتی ہے اپنے آپ پہ کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی قانون انوالو نہیں ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے۔ لیکن ایک پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ قانون کے رکھوالے، قانون کا تحفظ فراہم کرنے والے حکومتی ادارے ان گھنونے فعل میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے ملک میں بغیر کسی ادارے کی معاونت کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دکھ صرف یہ ہوتا ہے کہ پہلے مردوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مرد جو ہے وہ غلط کاریاں کرتے پھرتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں اپنی عورتوں سے، اپنی لڑکیوں سے۔ اب یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنی شاطر ہو گئی ہے، اتنی کائیں ہو گئی ہے، اتنی کلیور ہو گئی ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنہا جو چاہے کر دیتی ہے۔ وہ منشیات فروش بھی کرتی ہے، وہ جنسی دھندا بھی کرتی ہے، وہ ڈکیتی بھی کرتی ہے، وہ چوری بھی کرتی ہے، اور سارے کے سارے جو ادارے پاکستان میں جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ سارے اس میں انوالو ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کا سروناش کر رہے ہیں، اور پاکستان اخلاقی طور پر اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جب دوسری اقوام سے ہم ملتے ہیں، ان سے ہماری گفت و شنید ہوتی ہے، تو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں ناظرین، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم شرمندگی کے مارے اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو ناظرین، انتہائی گزارش ہے مؤدبانہ طریقے سے ان پیرنٹس سے کہ خدارا پیسے کی خاطر آپ اپنی عزتوں کی پامالی نہ کریں، اپنی عزتوں کو تحفظ فراہم کریں، اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح کریں، اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت کریں۔ خدارا ملک کا تحفظ کریں،
ملک ہے تو ہم ہیں اور ہماری نسل ہے، اور اچھی نسل جو ہے وہ اچھی مائیں دے سکتی ہیں، اچھے باپ ہی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی نسل کی صحیح تربیت کی جائے تو ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اخلاقی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک ہلکی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے ابھی بنانی تھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ملک میں جو لڑکیاں ہیں وہ بھی کس قسم کا دھندا کر رہی ہیں۔ اس لیے میری حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ شادی کریں یا کسی سے تعلق بنائیں تو اس کا حسب نسب چیک کر لیں، اس کا گھرانہ، اس کا فیملی۔ کیوں کہ بے شمار قسم کے جو ٹھگ باز ہیں، جو ٹھگ فیملی ہے، وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو مشکلات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو۔